السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ فرات ربانی صاحب کو۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامے پیش کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وذروا البیع ذلکم خیر لکم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، صدق الله العظیم۔ الفت مدینے سے یوگی نہیں، میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کر صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کر صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں سبار، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک خوشی کے موقع پر ہم سب بھائی جمع ہوئے ہیں۔ یہ بڑے زال کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر شادیوں میں جاتے ہیں
کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا کیا سننے کو ملتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب ملک شبیر صاحب اور ان کے استاد جی جناب محترم شیخ آصف ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے مریدین کی ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترم مولانا دریس فروکی صاحب، جو رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور ڈویژن کے امیر ہیں شعبہ دعوت و اصلاح۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں سنائیں اور ہمارے دلوں کو نور سے روشن فرمائیں۔ اور میری گزارش ہے نیچے ماؤں بہنوں سے اور مدبانہ گزارش ہے جو اوپر میرے بھائی تشریف فرما ہے معزز مہمان، توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ چند منٹ کے لیے ذرا تشریف رکھیں اور بڑے اطمینان سے سنیں۔ جناب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مولانا دریس فروکی صاحب، مرکزی رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور ڈویژن شعبہ دعوت و اصلاح۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محترم بھائیو، جس طرح ابھی محترم سرور صاحب آپ سے مخاطب تھے کہ آج اس خوشی کے موقع پہ محترم جناب بھائی عمران صاحب کی دعوت ولیمہ کے موقع پہ آپ بھائی خوشی کے موقع پہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو محترم ملک شبیر صاحب اور عمران صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پہ انہوں نے قرآن و سنت کی محفل کو سجایا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن سنائے، نبی کا فرمان سنائے۔ تو ماشاءاللہ میرے فاضل بھائی ہماری جماعت کے مرکزی بزرگ محترم جناب مولانا آصف ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی دعوت پیش کریں گے۔ میں چند منٹ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ توجہ ذرا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کوئی بینک بیلنس تیار نہیں کیا، کوٹھی بنگلہ زمین جائیداد تیار نہیں کی۔ میرے پیارے نبی نے ایک جماعت تیار کی ہے اور اس جماعت کو اللہ رب العالمین نے ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، ایسی شان اور ایسا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم بھی اس جماعت کے پیروکار ہیں، ہم نے بھی اس جماعت کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کی شادیاں کیسی تھی، ان کی غمیاں کیسی تھی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا دنیا میں رہتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بھی دیکھتے ہیں
بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی ان کی شادیوں پہ اور غمیوں پہ وہ دین بھول جاتے ہیں، وہ شریعت بھول جاتے ہیں، پھر برادری کی رسم و رواج سامنے رہ جاتی ہیں، پھر برادری کے طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ اگر میں نے یہ نہ کیا، لڑکے کا ماموں ناراض ہوگا، چاچو ناراض ہوگا، فلاں رشتہ دار ناراض ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جب کلمہ پڑھ دیا، پھر انہوں نے نہیں دیکھا کون ناراض ہوگا، پھر انہوں نے یہ سوچ دل میں پیدا کر دی کہ میرے بھائیوں، جو جاتا ہے جائے، رب ناراض نہ ہوئے، رب کا رسول ناراض نہ ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں صرف چند منٹ آپ سے مخاطب ہو کے صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کیسی جماعت ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، سر مبارک میرے پیارے محبوب کا امی عائشہ کی گود میں ہے، یہ بھی دونوں میاں بیوی ہیں، ان میں آپس میں کیسا پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، دین مکمل دین ہے۔ انہوں نے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں کیسے رہنا ہے، برادری میں آپس میں کیسے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں، حجرہ امی عائشہ ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ کی گود ہے، اور جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرا گھر ہے، یہ میری عائشہ کا جو حجرہ ہے، اس سے لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایسے سمجھے میرے پیارے نبی اور میرے پیارے نبی کی زوجہ کریمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ کے اندر، جنت کے اندر موجود ہے۔ اور اماں جی ایسا سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ میرے نبی مسکرائے، فرمایا، عائشہ، عمر ایک ایسی ہستی ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سیدہ خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، یہ خاموشی کیسی ہے؟ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تیری سوچ یہ تھی کہ میرے بابا ابو بکر کا نام آتا۔ عائشہ، اللہ نے تیرے باپ ابو بکر کو اتنی عظمت دی ہے، اتنی شان اور اتنا مقام دیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہو، تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی رات کی نیکیاں ایک طرف ہو، سیدنا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میرے نبی کی جماعت ہے جو میرے نبی نے تیار کی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا۔ یہ کون سی جماعت ہے جن کا ذکر قرآن نے اولئک ھم الفائزون میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جن کا ذکر قرآن نے اولئک ھم الراشدون میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن نے اولئک حزب اللہ میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن نے والذین معہ میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن نے اشداء علی الکفار میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن نے تراہم رکعن سجدہ میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن نے والذین معہ میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں کر دیا؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کا ذکر قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم میں کر دیا؟ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کی جماعت ہے جن کو رب کائنات نے
دنیا میں جنت کے ٹکٹ عطا کر دیے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم نے ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، ان صحابہ کے مشن کو دیکھنا ہے، ان صحابہ کے شادی خوشی غمی کو دیکھنا ہے۔ ایک میرے نبی کا صحابی ہے، میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نہیں میرے بھائیوں، صرف احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی برادریوں میں، اپنے قوم قبیلوں میں رہتے ہوئے ہم برادریوں کی رسم و رواج پہ چلنے کی بجائے دین پہ چلیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، اللہ ہمیں قیامت کو بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ میرے نبی کا ایک صحابی ہے، کالا سا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹے جوتے ہیں، سعد نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا نیا مسلمان ہے، میرے آقا کے پاس آیا۔ آقا اپنے یاروں سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ میرے نبی سے ہر بات کر لیتے تھے۔ یہ آ کے عرض کرتے اللہ کے نبی، میں تو غریب ہوں، میری تو برادری یہاں نہیں ہے، میرا تو قوم قبیلہ خاندان یہاں نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، آقا جوان ہوں، شادی کروانی ہے۔ میرے نبی نے کہا ادھر آؤ، وہ انصاریوں کا ایک سردار ہے عمر بن وہب، جاؤ اس کے گھر میں جاؤ اور میرا پیغام دینا۔ یہ ساتھ جاتا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ساتھ اللہ اکبر جب دروازے پہ پہنچا تو یہ میرے نبی کا صحابی انصاریوں کا سردار عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دیکھتے ہیں ایک کالے سرنگ کا نوجوان ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹا جوتا ہے، یہاں کا رہنے والا بھی نہیں، ادھر اس کا قوم اور قبیلہ بھی نہیں۔ کہا بھی من انتا کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے کملی والے آقا نے بھیجا ہے، مجھے سرکار مدینہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ کہتا ہے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، یہ میرے نبی نے پیغام دیا ہے۔ عمر بن وہب نے نیچے سے اوپر تک اس کو دیکھا، بیوی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہتا آقا نے ایک کالے سے رنگ کا جوان بھیجا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا جوتا ہے، یہاں کی برادری اور قوم قبیلہ بھی اس کا یہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے نبی نے بھیجا ہے پر رنگ تھوڑا سا کالا ہے، یہ جو میرے بھائیوں بیٹی تھی یہ بھی سن رہی، یہ بھی میرے نبی کی صحابیہ ہے۔ کہا امی ابو کیا بات ہے؟ کہا نبی پاک نے ایک بندے کو بھیجا ہے، کالا سا رنگ ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹے جوتے ہیں، وہ تیرے رشتے کے لیے آیا ہے۔ بیٹا تو تو بڑی خوبصورت ہے، تو تو ایک سردار کی بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگی ابو آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو، میرے پیغمبر کو دیکھو جس نے اس کو بھیجا ہے۔ اماں کالے رنگ کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو، بھیجنے والا تو چودھویں کے چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ میرا نبی اتنی عظمت والے ہیں۔ پیغمبر اپنا چہرہ اٹھائے، اللہ کی بلا تبدیل کر دے، پیغمبر انگلی اٹھائے، اللہ آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ امی آنے والے کو نہ دیکھو، ابو اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھو، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کو نہ دیکھو، اس کے ٹوٹے جوتوں کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو اس کی برادری، اس کا خاندان، اس کا قوم قبیلہ کیا ہے، یہ کہاں کے رہنے والا ہے، اس کے گھر میں کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ امی اس کے دین کو دیکھو، اس کے ایمان کو دیکھو۔ یہ نبی کا صحابی ہے، پیغمبر اسلام نے بھیجا ہے، اس لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، عمر بن وہب نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا۔ میرے بھائیوں یہ ہے میرے نبی کی جماعت،
اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ محترم ملک شبیر صاحب کو اور عمران صاحب کو، محترم سرور صاحب کو اور محترم آصف ربانی صاحب کو، دیگر رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و سنت کی محفل کو سجایا، کھانا سامنے ہو، کھانے کی جناب خوشبو آ رہی ہو اور طرح طرح کے کھانے آنے کی امید ہو اور آپ قرآن و سنت کی دعوت سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ملک شبیر صاحب سرور صاحب کے ساتھ مل کے خدمت کے کام بھی کرتے ہیں، دعوت کے کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب علامہ جناب محترم شیخ مولانا ادریس فروکی صاحب، مرکزی رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں خوش آمدید کرتا ہوں جناب محترم، کیونکہ اس وقت بیان چل رہا تھا شیخ صاحب کا مناسب نہیں تھا، میاں اجمل پرویز صاحب کا ہم خوش آمدید کرتے ہیں جناب شادی کے موقع پر حاضر ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جناب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔